کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، تو مصطفیٰ نے کہا، تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم، اور آپ دیکھ رہے ہیں روحیل وائس چینل۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو مکہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے۔ جب ایک گھر کے قریب سے گزرے تو اس کے اندر سے کسی کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر معلوم کیے اس گھر میں سیدھے داخل ہو گئے۔ اندر جا کر دیکھا تو ایک غلام چکی پیس رہا تھا اور زاروں قطار رو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اس قدر رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میرا مالک بہت ظالم ہے، میں سارا دن اس کی بکریاں چراتا ہوں، اور جب رات ہوتی ہے تو وہ صبح تک مجھ سے چکی پیسواتا ہے۔ میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی آرام کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ میں تمہارے مالک سے تم کو آزاد تو نہیں کروا سکتا، لیکن اتنا کر سکتا ہوں کہ آج رات تم آرام کر لو اور میں تمہاری جگہ چکی پیستا ہوں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو لٹایا اور خود اس کی جگہ صبح تک چکی پیستے رہے۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بغیر جگائے اپنے گھر تشریف لے آئے۔ اگلے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے، اس کو سلا دیا اور خود اس کی جگہ صبح تک چکی پیستے رہے۔ اب یہ روزانہ کا معمول بن گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے جاتے، اس کو سلا دیتے اور خود اس کی جگہ صبح تک چکی پیستے۔ آخر کار ایک دن اس غلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے اجنبی، میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو اور اس قدر مہربان کیوں ہو کہ میری جگہ صبح تک چکی پیستے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے محمد کا نام سنا ہے؟ اس نے کہا ہاں، لوگ کہتے ہیں کہ وہ دیوانہ ہے اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہی وہ محمد ہوں۔ وہ غلام فوراً آپ کے قدموں میں گر گیا اور کہا کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ وہ غلام تھا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، ایک سچا عاشق رسول۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے۔ اسلام لے آنے کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھی آپ کو۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئے ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں رکھ دیتا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے، اور کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جائیں اور زندگی چاہیں تو اسلام سے ہٹ جائیں، مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا، کبھی اوروں کا، اور ہر شخص اس کی کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرما دیا۔ چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی۔
جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان پر عہد کا ہی ورد تھا۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے، تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا جو دین اور دنیا دونوں جگہ میں کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی، مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا جو ان کے گلے میں رسی ڈال کر گلیوں میں گھسیٹتے تھے، اور یہ تھے کہ عہد کی رٹ لگائے ہوئے تھے۔ اسی کا یہ صلہ ملا کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے اور سفر حضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ عنہ مدینہ کی گلیوں میں یہ کہتے پھرتے کہ لوگو، تم نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دو۔ پھر کہنے لگے کہ اب مدینے میں میرا رہنا دشوار ہے، اور شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ تقریباً 6 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب میں زیارت نصیب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے بلال، یہ کیا بے وفائی ہے، تم نے ہمیں ملنا ہی چھوڑ دیا، کہ ہماری ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ خواب سے بیدار ہوتے ہی اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی پہنچ کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی نگاہوں نے عالم وارفتگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ کبھی مسجد میں تلاش کرتے اور کبھی حجروں میں، جب کہیں نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ، غلام حاضر ہے۔ یہ کہا اور بے ہوش ہو کر مزار انوار کے پاس گر پڑے۔ کافی دیر بعد ہوش آیا، اتنے میں سارے مدینے میں یہ خبر پھیل گئی کہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ آ گئے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں اور بچے اکٹھے ہو کر عرض کرنے لگے کہ اے بلال، ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جو محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سنایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ میں جب اذان پڑھتا تھا تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا۔ اب یہ الفاظ ادا کرتے وقت کس کو دیکھوں گا؟ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے سفارش کروائی جائے، جب وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کے لیے کہیں گے تو وہ انکار نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، یہ بلال، ہم آج آپ سے وہی اذان سننا چاہتے ہیں جو آپ ہمارے نانا جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مسجد میں سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو انکار نہ کر سکے، لہٰذا اسی مقام پر کھڑے ہو کر اذان دی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری آیات میں دیا کرتے تھے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ نے بآواز بلند اللہ اکبر کہا تو پورا مدینہ گونج اٹھا۔ آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے جذبات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کے کلمات ادا کیے تو گونج میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات پر پہنچے تو تمام لوگ حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئیں۔ رخ تو گریہ بیزاری کا عجیب منظر تھا۔ لوگوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد مدینہ منورہ میں اس دن سے زیادہ غمناک کوئی دن نہیں تھا۔ اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے آپ کے درجات بلند فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حقیقی عشق وہی ہوتا ہے کہ بلاوا آئے اور بندہ سر کے بل دوڑا چلا آئے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے جیسا منور فرما دے، آمین۔ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے،
تو مصطفیٰ نے کہا، تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ السلام۔